جو کلاؤڈ برسٹ والی سچویشن ہے, مطلب اگر بادل پھٹتا ہے تو وہ کتنی دیر تک جاری رہتی ہے, پلس یہ سادہ بارش اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے, کیوں ہوتی ہے یہ؟ ایکچولی اس دفعہ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر تو ہم فیکٹس کو دیکھیں تو ہمیں اس دفعہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہے جس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہہ سکیں. تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس ٹرم کو مس یوز کیا, افیکٹولی مس یوز کیا ہے ٹو مس ڈائریکٹ دی اٹینشن آف دا میسز from the real issues of misgovernance and poor governance which contributes to disaster losses. ٹھیک ہے, اور یہ ہماری فیلڈ کے اندر یہ ایک لیٹس سے بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ڈیزاسٹر کبھی نیچر کی طرف سے نہیں آتا. ڈیزاسٹر صرف تب آتا ہے جب نیچرل فنومینا انسان کی کمی, کوتاہی, پور گورننس, ولنریبلٹی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے, ورنہ نقصان نہیں ہوتا. مطلب گناہوں کا بوجھ نہیں ہوتا, ہماری اپنی نااہلی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, ہماری نااہلی ہے. تو وہ جو نااہلی والا ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں کرتا. اسی لیے یہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز کی اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دے ول آلویز ٹرائی ٹو مس ڈائریکٹ دی اٹینشن آف دا میسز. وہ کہیں گے کہ جی وہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, وہ کوئی کہے گا گلوف ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہوگی, اور پھر ایسی چیز کو بلیم کریں گے جو کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس سے پہلے آپ یعنی ایسا نہیں کہ یہ نیا فیکٹر ہے, اس سے پہلے کہتے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, سو وی ہیو ہرڈ آل سارٹس آف تھنگس کہ جو ہماری رسپانسبلٹی ہمیں بری ذمہ کر دے اور ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دے. اچھا, یہاں پر ایک سوال بڑا میرے دماغ میں آتا ہے, کلاؤڈ برسٹ اگر ہوتا ہے تو کیا اسے روکا جا سکتا ہے یا کوئی حفاظتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ نیچرل ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. ہاں, اٹ از نیچرل. آپ اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہو ایز سچ, لیکن آپ یہ ہے کہ ہم انجینئرنگ کے اندر جو ہے نا اپنا انفراسٹرکچر بناتے ہیں, اپنے علاقے کی پلاننگ کرتے ہیں, اور اس علاقے کے اندر اگر ہم نے کوئی برج بنائی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ برج کتنی اونچی ہونی چاہیے, کتنی بڑی ہونی چاہیے, تو اس کے نیچے کتنا پانی گزر سکے. ٹھیک ہے, اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. اس کا ایک اسٹینڈرڈ میتھڈالوجی ہے, میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن وہ اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے. اگر آپ نے اس کے حساب سے برج بنایا ہے اور وہ 50 ایئر ایونٹ کے اگینسٹ بنا ہوا ہے تو کلاؤڈ برسٹ سے اس کا نقصان نہیں ہوگا. یہ ان ایریاز میں زیادہ نقصان ہوا ہے جہاں پہ لوگوں نے نالوں کو تنگ کر کے, یعنی اگر 200 میٹر کا یا 200 گز کا نالا تھا, آپ نے اس کو تنگ کر کے 20 فٹ کا کر دیا ہے اور اس کے اوپر ہر جگہ پہ پلاٹنگ کر دی ہے, یا گھر بنا لیے ہیں, تجاوزات بنا لیے ہیں. اس کی وجہ سے جب پانی کا راستہ آپ نے روک دیا ہے تب وہ مسئلہ کافی بڑھ گیا. اور یہ خالی سوات کے علاقوں میں ایسا نہیں ہے کہ خالی سوات کے لوگوں نے ہوٹل بنا دیے ہیں یا گھر بنا دیے ہیں, یہ ہر جگہ. آپ نالئی میں دیکھ لیں, اسلام آباد پوش ترین علاقے ہیں, اس کے اندر کوئی 13 سوسائٹیز ہیں, پرائیویٹ سوسائٹیز, جنہوں نے جو بڑی ہمارے نالے تھے ان کو تنگ کر کے 20 فٹ تک چھوٹا کر دیا. انہی نالوں میں لوگ بہ رہے ہیں, گاڑیاں بہ رہی ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے اسلام آباد میں 2-3 گاڑیاں. واز بیسیکلی انکروچمنٹ, یعنی ان نالوں کو تنگ کر کے جب چھوٹا سا بنا دیا, کنکریٹ کا کر دیا, اس کی کیپیسٹی نہیں تھی پانی کو پاس کرنے کی, پانی نے اپنی جگہ بنا لی. صحیح. اچھا, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, پھٹ بھی رہے ہیں, سیلاب بہت برے طریقے سے آ رہے ہیں, غیر متوقع بارشیں, یہ کیا؟ اچھا, شاید آپ نے نیوز میں نہ دیکھا ہو, کل ایک روشان نام کا علاقہ ہے, جی سر, رائٹ, صبح میں وہی ساری دیکھی تھی. سو آئی ریسنٹلی شیئرڈ اس کی سیٹلائٹ امیجز. 2-3 بستیاں پوری تباہ ہو چکی ہیں. بالکل. سو وہ بیسکلی سارو نام کا نالا تھا جس میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ ہوا ہے, اور گلیشیئر لیک کا جب پانی نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ جو سیڈیمنٹ ہے, مٹی ہے, گارا ہے, بڑے بڑے پتھر ہیں, وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور وہ سارے نیچے وادی میں چلے جاتے ہیں. اور نیچے جا کے جب وہ نیچے ایک چھوٹی سی نالے سے نکل کے جب وہ مین ریور میں چلے گئے تو انہوں نے مین ریور کا راستہ بلاک کر دیا. اور جب راستہ بلاک ہو گیا, اس پورے ایونٹ کو کہتے ہیں ہم گلوف, یعنی گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, اور اس کے ساتھ ایک ڈیبری فلو, یعنی کہ گارے اور پتھروں کا ایک طوفان کہہ لیں, یا ایک سمجھ لیں کہ ایک سونامی سا ہے جو نیچے فلو کرتا ہے, اور اس میں 50-60% کے قریب جو ہے وہ سارا پتھر اور گارا ہوتا ہے, اور وہ جا کے اس نے سروائیول بالکل جو اس کے راستے میں جو آیا وہ تو تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لکیلی یہ کوئی معجزہ ہی تھا کہ وہ ایک چرواہا تھا جس نے وارننگ دی. ایگزیکٹلی, اور وہ سارے کا سارا علاقہ خالی ہو گیا. کہ اس کمیونٹی کے اندر اتنی ریزیلینس ہے کہ اس نے اپنی, یعنی اس چرواہے کو بھی اندازہ تھا کہ یہ نیچے جا کے تباہی میں جائے گا, انہیں اتنا پتہ اور تھا, اس نے ایویکویشن کروا دی, اور اس کی وجہ سے سکسیسفل ایویکویشن کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا, اور 2-3 دیہات بچ گئے. نقصان ہوا ہے لیکن جانی نقصان ایک بھی نہیں ہوا. سو اس کے اگلا ایفیکٹ یہ تھا کہ بڑی کامن پریکٹس ہے جب بھی, یعنی اس جیوگرافی میں, اس ٹوپوگرافی میں جب اس طرح ہوتا ہے کہ جب ریور بلاک ہوگی تو اس کے پیچھے ایک لیک بننا شروع ہو جاتی ہے, اور اس لیک کی وجہ سے اوپر تک, یعنی 6-7 کلومیٹر اوپر تک دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریور
بلاک ہو گئی ہے اور پانی ریز ہوتا گیا ہے, اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے. اچھا, آرٹیفیشل رین کا کانسیپٹ ہم نے سنا ہے, پنجاب میں کروانے کی کوشش بھی کی, دبئی وغیرہ میں ہم نے سنا ہے, بڑے کامیابی سے جاری رہا ہے. اچھا, یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ فائدہ مند ہے, اور سیکنڈ یہ کہ کیا یہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ اچھا, آرٹیفیشل رین جو ہے اٹ از ریلیٹیولی نیور کانسیپٹ, اور یہ ان جگہوں پہ جنرلی جہاں پہ یہ سکسیزفلی کیا جاتا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم آرٹیفیشل رین کریں گے, ہمارے ڈیزرٹ میں یا ہمارے جو ایرڈ زون ہے وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں, تو ہم آرٹیفیشل رین اس لیے کریں گے تاکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی بارش ہو جائے. اور ریسنٹلی آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا ہوگا دبئی کے اندر بارشیں ہوئیں, اور انہوں نے بیسکلی بارش تھوڑی بہت ہونی تھی, انہوں نے کہا کہ یار یہ تھوڑی زیادہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, ہم نے آرٹیفیشل رین سے ہم نے اس کو ٹریگر کیا, وہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی. ٹھیک ہے, ان کی اب وہاں پہ دبئی میں سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے, سو اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ, وہ اٹ واز ایگزاسربیٹڈ بائی کلاؤڈ سیڈنگ جو انہوں نے خود سے کی. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی یعنی اگر لیٹ سے 50 ملی میٹر بارش ہونی تھی تو وہ 100 ملی میٹر ہو گئی, ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہو گئی, جس سے نقصان زیادہ ہو گیا. آئی ڈونٹ ایکچولی ریمبر کہ کتنی بارش ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن انہوں نے اس کو آرٹیفیشلی انہانس کر دیا جس سے نقصان زیادہ ہوا. اوکے, اچھا, گلیشیئر پگھل رہے ہیں ہمارے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, مطلب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن چلے بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اگر ہم کہیں, تو کیا صرف حکومت کہتی ہے یا لوگ بھی عام کنسیپٹ ہمیں پایا جاتا ہے کہ درخت لگائیں, تو صرف درخت لگانے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا, یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, کیونکہ حکومت تو کہتی ہے کہ جی آپ درخت لگائیں اور آپ کا مسئلہ سارا سالو ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ درخت لگانے سے بہتری تو آئے گی, ٹھیک ہے, اور بہتری کس چیز کی آئے گی, یس تھوڑا بہت ہمیں اتنا اپنے کاربن فٹ پرنٹ کی اتنی پریشانی نہیں ہے جتنا کہ اس ہمارے اربن ایریاز میں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ درخت ہم بے دردی سے کاٹ رہے ہیں, اور وہ ہمیں شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا جب تک گرمیاں نہ آ جائیں, اور جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ہم اپنی موٹر سائیکل گاڑی پارک کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہیں سے درخت مل جائے. درختوں کے نیچے ساری لوگوں نے ایک فٹ سائے کے نیچے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری گاڑی اس کے نیچے کھڑی ہو. گلی محلے میں کہیں درخت ہوتے تھے, کسی کے گھر میں ہوتے تھے, اب تو ہمارے بھی آس پاس کہیں کوئی درخت نہیں, چھتوں پہ چھوٹے چھوٹے گملے رکھے ہیں ہم نے بس. سو ہم نے تمام درخت بے دردی سے کاٹ دیے ہیں. اور ریسنٹلی میں یعنی ہم نئے پروجیکٹس میں سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ پہلی کیجولٹی جو ہوتی ہے حکومت کے کسی نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹ میں وہ درخت ہی ہوتے ہیں. جہاں پہ کہیں گرین بیلٹ نظر آتی ہے کہتے ہیں اس کے اوپر ایک اور سڑک بنا دو, اور ایک لین بن گئی ہے تو ایک اور لین ایڈ کر دو, ایک اور لین ایڈ کر دو. سو اس طرح کے چکر میں ہمارا جو سارا گرین کا ایریا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی کیجولٹی ہے. یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے صرف ہم ممالک کی, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ سارے افیکٹ ہو رہے ہیں, یا باقی کے جو ساری ہوں گے؟ میں نے جیسا میں نے بتایا تھا کہ افیکٹ سارے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ گلوبل فنومینا ہے. ان لوگوں نے اپنے گورننس کے میکانزم بہتر کر دیے, ان کی لیٹ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بہتر ہے, انہوں نے اپنے جو انفراسٹرکچر ڈیزائن ہے وہ بہتر کیا ہوا ہے, جو ان کی بلڈنگ کوڈز ہیں وہ فالو کریں, یا لینڈ یوز ڈونیشن ہے, یا شہروں کا جو پھیلاؤ ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو چیزیں انہوں نے اپنی گورننس سے کنٹرول کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ابھی وہ جو زیادہ فریکوینٹ ہر سال آنے والے جو یعنی ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہر سال کا جو مانسون کا سیزن ہے, آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں بھی آئے ہیں, وہاں پہ بڑا بالکل بالکل, لیکن امریکہ بہت بڑا ہے. ایک چھوٹی سی جگہ پہ یعنی ٹیکسس کی بھی ایک کاؤنٹی کے اندر وہ سیلاب آیا جس کی وجہ سے وہ پھر ہماری تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو ہم اس کی مثال بنا دیتے ہیں, دیکھیں وہاں پہ اگر آپ اس علاقے کی بارش کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو ان کا کوئی یعنی کئی ڈیکیڈز کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور ہمارے ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پہ جو ہماری کراچی میں اس وقت بارش ہوئی ہے, اٹ واز اراؤنڈ 170 ملی میٹر سب سے زیادہ جو بارش تھی, 170-180 ملی میٹر جو حکومت پی ایم ڈی نے ریکارڈ کی ہے پورے دن کی. تو اتنی ہی بارش 2022 میں ہوئی تھی, اس سے زیادہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس سے 2020 میں بھی ہوئی تھی. تو اگر آپ کے پچھلے 5 سال میں 3 دفعہ ایسا ہوا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تو ریگولر ہو گیا نا. پھر تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یار یہ تو غیر معمولی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ نہیں ٹھیک, آپ کو پتا تھا کہ ایسی بارشیں ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کیا, اس حساب سے تیاری نہیں کی. اچھا, اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہم زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, زمین کے اندر بھی کچھ ہے, پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, کچھ افیکٹ ہوگا؟ ناٹ ریئلی. اس کا لنک جو ہے نا وہ آپ کے پچھلے والے سوال سے بھی ہے جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ درختوں کی پلانٹیشن کیا ہمارا واحد مسئلہ ہے یا ہم اسے مسئلہ سالو کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری پور پلاننگ ہے یا ان پلانڈ اربنائزیشن, جس طرح ہمارے شہروں کا ان پلانڈ پھیلاؤ چل رہا ہے, ہر جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کھلی ہوئی ہے. اب پہلے ہمارے بڑے شہروں میں ہوتی تھی, یعنی کراچی, لاہور, اسلام آباد میں ہوتی تھی. اب جو سیکنڈ ٹیئر سٹیز ہیں, اب جھیلم میں بھی ہو رہی ہے, وزیر آباد میں بھی ہو رہی ہے, سارے آم کے درخت کاٹ دیے ہیں. رائٹ. سو جو
اربنائزیشن ریپڈ ان پلانڈ اربنائزیشن ہے اس کا بے انتہا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے چند درخت لگا لینے سے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو